تو یہ غار والے کون تھے؟ یہ غار والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد وہ لوگ بت پرستی میں پڑ گئے، فرقہ واریت کا شکار مبتلا ہو گئے۔ اور اگر آپ تھوڑی یہود و نصارہ کی ہسٹری پڑھیں تو آپ بڑے حیرت کے اندر مبتلا ہوں گے کہ عیسائیوں کے درمیان بھی فرقہ واریت کو ڈالنے والے یہودی تھے۔ اس طرح کے سازشی تھے کہ ان کے اندر بھی درمیان میں تفرقہ ڈال دیا، ان کو بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق جو ہے وسوسے کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس طرح کے لوگ ان کے اندر فیڈ کر دیے، اور باقاعدہ ایسے اپنے لوگوں کو لا کر اور ان کا مذہب کے بارے میں بتا کر اس طرح ان کی برین واشنگ کی گئی کہ جو سادہ وہ انسان تھے، جو یہودی وہ عیسائی تھے، وہ ان کی باتوں میں آ کر اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ڈالنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودی اور عیسائی آپس میں بہت سخت دشمن ہیں، بہت سخت دشمن ہیں۔ کہتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی عیسائی کوئی شے نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کوئی شے نہیں ہے۔ تو ایک جہنم میں بیٹھا ہے آج کل، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بابا تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اس کا بھی یہ زبان پہ یہی ہے کہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے تھے کہ یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، جو ہے ہم ہیں، سب کچھ ہم ہیں۔ تو یہ یہودی اس طرح سازش کی کہ انہوں نے بھی عیسائیوں کو بھی آپس میں جو ہے لڑا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، تو آپس میں فرقہ واریت ڈال دی۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اصحاب کہف تھے، ان کا جو زمانہ تھا اس دور میں جو ان کا بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ جس طرح نام دقیانوس تھا اس طرح اس کا اپنا شخصیت بھی دقیانوسی تھی۔ تو وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اتنا ظالم تھا کہ ایک تو ظالم ہو اور اس کے بعد جب اس کے ہاتھ میں حاکمیت آ جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ لوگوں پر ظلم کرنے کے کوئی طریقے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو اگر بت پرستی نہیں کرتا تھا تو اس پر ظلم کرتا تھا، اور اگر اس کی بات ظلم کے بعد بھی نہیں مانتا تھا تو اس کو مروا دیتا تھا، اس کو جان سے ہی مار دیتا تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو اصحاب کہف یہ صاحب ایمان لوگ تھے کہ تعداد قرآن میں ہی کہیں 6-7 آئی ہے، کہیں 4 آئی ہے، کہیں 8 آئی ہے، لیکن جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قرآن میں بھی کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، تو ان کی تعداد تھی۔ تو یہ لوگ اس سے پریشان ہو کر، اس کی باتوں سے بیزار ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے اس کے محل سے نکلتے ہیں اور قریبی جا کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر ان کو نیند آتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں۔ اب دقیانوس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے غار سے کچھ لوگ جو ہے غائب ہیں، تو وہ جب وہ معلومات لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو میرے دین پر بھی نہیں ہیں، میرے مخالف بھی ہیں، اور وہ تو یہاں سے جان بچا کر گئے۔ تو جب وہ تھوڑی سی تحقیقات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریب میں غار ہے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر غار کا منہ بڑی دیوار کے ساتھ، بڑی سے بڑی دیوار جتنی بھی ہو اس کے ساتھ جا کر اس کا منہ بند کر دیا جائے، تاکہ اس غار کے اندر ہی رہیں اور وہیں رہ کے وہیں وہ مر جائیں، اور وہیں ان کی وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے دیوار بنانے کے لیے، لیکن جو دیوار بنانے والا مزدور ہوتا ہے وہ بھی ایک ایماندار ہوتا ہے، وہ بھی ایک جو ہے غریب پرور ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے۔ وہ جب دیوار بنا رہا ہوتا ہے تو وہ دیوار بنانے سے کے ساتھ ساتھ ایک پیپر تختی لکھتا ہے، اس کے اندر ان تمام غار والوں کے اصحاب کہف کے نام لکھتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے
تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر اور جو دیوار ہے اس کی بنیاد کے اندر وہ دفن کر دیتا ہے، اور اسی طرح کی بالکل ایک کاپی وہ محل کے جو خزانے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کا آفس گھر ہوتا ہے وہاں پر وہ رکھوا دیتا ہے، یعنی ریکارڈ کے اندر، تاکہ وہاں پر بھی اس کا ریکارڈ رہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ بہرحال دیوار چن لی جاتی ہے، زمانے گزرتے جاتے ہیں، بعد دقیانوس کچھ جو ہے دنوں بعد وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد پھر حکومتیں چینج ہوتی ہیں، تو چند عرصے بعد کچھ عرصے بعد ایک بادشاہ آتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے بیدروس۔ اس کے وہاں پر کیونکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس وقت اس جگہ پر اپنا مذہبی آزادی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق جو ہے عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب مذہبی آزادی جہاں پر ہو جاتی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی عبادت کر سکتا ہے، ہر آدمی آزاد ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی لوگ آزادی مل جاتی ہے کہ پھر وہاں پر مذہب کے طور پر فرقہ واریت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں فرقہ واریت بھی شروع ہو گئی۔ اب فرقہ واریت کیا شروع ہوئی؟ کچھ لوگ ایسے وہ ہو گئے، انکاری ہو گئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکاری ہو گئے، اور روز قیامت کے منکر ہو گئے۔ وہی کہتے تھے کہ نہیں، جو مر گیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور کوئی جو قیامت ہے اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ تو وہ بادشاہ بڑا پریشان تھا، بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک گھر کے اندر بند کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ کوئی ایسی نشانی اپنی جو ہے ظاہر کر جس کو دیکھ کر میری قوم کے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غار والے ہوتے ہیں، اس غار کے قریب ایک جو ہے چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے، اور وہاں ٹھہرانے کے لیے کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے تو جو غار کی دیوار ہوتی ہے وہ خستہ حال ہو جاتی ہے، اس غار کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ اب جیسے ہی گراتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک دم جو ہے دیکھتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں، کیونکہ وہاں تو غار والے سو رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے فوراً اس غار سے جب نکلتے ہیں تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان غار والوں کو جو نیند ہوتی ہے اس سے وہ جاگ جاتے ہیں، اور جاگنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام و کلام کرتے ہیں، اور سلام و کلام کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان کو کھانے کی حاجت جب ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے ایک آدمی جس کا نام یملیخہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، لیکن یاد رکھنا کہ بڑی احتیاط سے کہیں دقیانوس کے جو سپاہی ہیں، اس کے لوگ، اس کے جو وہ ہیں سپاہی، وہ تمہیں پکڑ نہ لیں، تو بڑی احتیاط سے جانا۔ تو لہٰذا جب وہ جاتے ہیں بازار کے اندر دیکھتے ہیں تو بازار کے تو معاملات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جو ہے مذہب کو آزادی کے طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو بھی ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک نان بھائی یعنی تندور کی دکان پر جا کے جب وہ کھانا لیتے ہیں اور اس کا جب وہ اپنا کرنسی دیتے ہیں تو وہاں سے جب اس کرنسی اس نان بھائی کے ہاتھ میں آتی ہے، سکہ آتا ہے، تو وہ کرنسی دیکھ کے وہ ہل جاتا ہے، وہ چونک جاتا ہے کہ یہ کون سی طرح کی کرنسی ہے۔ آج کے دور میں اس کرنسی کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ وہ کرنسی کو دیکھتا ہے، دینے والے کو دیکھتا ہے کہ تو نوجوان ہیں، تو اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ نوجوان ہیں، ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو، اور جس کو یہ لے کر جو ہے خزانہ جو ہے وہ چرا رہے ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے نا مطلع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو سلطنت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ کرنسی آئی کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میرے اپنے پیسے ہیں، میں کھانا لینے نکلا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، یہ میری اپنی ذاتی رقم ہے، میں نے کہیں سے چوری نہیں کی۔ اس نے کہا سوال یہ نہیں ہے چوری نہیں کی، یہ سکہ آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ اس سکے کا تو آج کے دور میں نام و نشان ہی نہیں ہے، یا تو چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کا حال سناؤ۔ تو کہتا ہے اس نام کا بادشاہ تو آج روئے زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 300 سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا جو بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، اور لوگوں پر بڑا ظلم ستم کرتا تھا اور بت پرست تھا 300 سال پہلے۔ تو یہ اس دور کی، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو ابھی، وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی سوئے ہیں اور سونے کے بعد اٹھے ہیں اور اٹھ کے ہم کھانا لینے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھی غار کے اندر موجود ہیں،
آپ وہاں چلیں اور ان سے میں آپ کو ملاؤں گا تو آپ کو اس کی جو ہے تسلی ہو جائے گی کہ میں بالکل صحیح جو ہے بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا لوگوں شہر کے اندر جو ہے وہ شور و شرابہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے اصحاب کہف کو جب دیکھنے غار کی طرف جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب غار کی جو دیوار ہے جب اس کی بنیاد کھولی جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک صندوق نکلتا ہے، اور صندوق کے اندر تختی پہ پوری کی پوری ان کی تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا مذہب کیا تھا، یہ کیوں یہاں پر آ کے جو ہے غار کے اندر جو ہے سوئے ہیں، اور ان کا جو ہے بادشاہ اس وقت کون تھا، اور ان پہ کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو جب وہ لوگ جب تختی پڑھتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بادشاہ کو خبر پہنچتی ہے، اور بادشاہ کو خبر پہنچنے کے بعد جب بادشاہ وہاں پر آتا ہے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر حیرت زدہ نہیں ہوتا، بادشاہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر جاتا ہے کہ اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ کیوں کہ اس کے جو لوگ تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہو گئے تھے اور قیامت کے دن کے منکر تھے۔ تو اس بادشاہ نے جو دعا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنی ایسی قدرت کا مظاہرہ فرما کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جس بات کے منکر ہو گئے ہیں اس بات پر دوبارہ جو ہے وہ یقین کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال پہلے جو اصحاب کہف جس غار میں جا کر سوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند عطا فرما دی کہ 300 سال وہ اس غار میں سوتے رہے، اور 300 سال بعد جب اٹھے تو یہاں کے جو لوگ منکر ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کا اٹھنا دیکھا تو دوبارہ سے وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر دوبارہ سے یقین کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کے اس طرح نظارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اصحاب کہف اپنا تعارف کراتے ہیں، کرانے کے بعد پھر بادشاہ کو دعائیں دے کے پھر دوبارہ غار میں جا کر اپنی عبادت کرتے اور سو جاتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں اصحاب کہف کو جو ہے وہ موت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوا ہے یہیں ان کی قبور بنائی جائیں، ان کے مزار بنائے جائیں، یہاں پر ایک عبادت گاہ بنائی جائے، اور سال میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا ہو کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر آئیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کس طرح اظہار ہوا تھا، کس طرح اظہار ہوا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس سے درس عبرت کیا ملتا ہے؟ میں نے یہ واقعہ بیان کیوں کیا؟ دیکھیں، اس بادشاہ نے ان کی قبور وہاں بنائی، نشانی بنائی، اور وہاں مسجد تعمیر کرائی، لوگ وہاں پر آتے تھے، اور سال میں ایک دن مقید کر دیا کہ لوگ اس دوران جو ہے سب مل کر آئیں گے اور دیکھیں گے اللہ کی نشانی کو۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ، اگر یہ طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو بیان نہیں فرماتا، اور اگر بیان فرماتا تو اس کے بارے میں وعید ضرور فرما دیتا، لیکن وعید نہیں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں پر، یعنی کہ ان کے مزارات پر جانا جو ہے بالکل جائز ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بیان نہیں فرما دیتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر جا کر جو خرافات شروع ہو چکی ہیں، جو غیر شرعی کام شروع ہو چکے ہیں، جس طرح کی معاملات شروع ہو چکے ہیں، ان معاملات کو روکنا چاہیے، نہ کہ مزارات پر جانے کو برا کہنا چاہیے۔ اللہ والوں کے مزار پر جانا چاہیے، جو طریقہ کار ہے وہاں جا کر اللہ تبارک والا کی جناب میں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ان کے وسیلے سے اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، تو نے جس طرح ان پر انعام فرمایا تو ہم پر بھی انعام فرما، جس طرح تو نے اپنی راہ پر ان کو چلایا، ہمیں بھی اپنی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کام میں غلط ہو رہا ہے تو اس کام کو صحیح کرنا چاہیے، اس کام کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا پڑھا، اگر اس میں کوئی کمی کجی رہ گئی تو اسے معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔